قل ان سے کہہ دو غیر اللہ ابغی ربا، ایک سچے مالک اللہ کو چھوڑ کر کیا دوسرے خدا میں بنا لوں، چاہنے لگوں، محبت کرنے لگوں۔ وہو رب کل شیء، وہ اکیلا ایک اللہ مالک ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی جان، نفس، انسان، پرانی جو کوئی کمائے گا اسی کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک بندے کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے بندے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں موت کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو دھیرے 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 تیری زندگی کے سیکنڈ منٹ تجھے سچے مالک کی طرف لے کے جا رہے، فملاقی، ایک دن تو ملاقات کرنے والا۔ ما غرک بربک الکریم، اس کرم والے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ الی ربکم مرجعکم، تیرے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فینبئکم، تمہیں باخبر کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو تم آپس میں گیان ایمان کے تعلق سے اختلاف کر رہے تھے، اور آپس میں مسلم، ایمانی، گیانی، مومن اور مسلم کہنے والے آپس میں جتھے، گروپ، جماعتیں، مسلک اور فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ کون حق پر تھا؟ پھر اللہ بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم اختلاف گیان اور ایمان کے تعلق سے، سرڑ مارگ مکتی کے راستے کے تعلق سے کر رہے تھے، اور ایمان اور دین، راستے قرآن اور شریعت کو لے کر ڈھیر سارے راستوں میں تم بٹ گئے تھے، مسلک، فرقے اور گروپ، جماعت اور جتھے میں، اور اپنے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام کو تم محبت کرنے لگے تھے، اور اللہ نے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام جو مسلم رکھا، سرنڈر، جھکا ہوا اللہ کی طرف، اس کی مرضیوں کے سامنے جھکا ہوا، یہ نام تمہیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام کو تم پسند کر رہے تھے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ فینبئکم، وہ اللہ تمہیں باخبر کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس سارے اختلافات کی جڑ، اس میں کون حق پر تھا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں، یہ فیصلہ کر کے تمہیں بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، اس زمین پر خلیفہ، ایک دوسرے کے بعد فوراً مرتے ہیں اور اولاد، ذریت دوسری آتی ہے۔ یخلف بعضکم بعضا، اپنے باپ دادا اور اولاد ایک دوسرے کا خلیفہ بنتی ہے، ایک یہ مطلب بھی، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے قانون کو چلانے کے لیے میرا نائب خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یہ مطلب بھی، دونوں مطلب ہے۔ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور انسانوں میں کچھ انسانوں کو اوپر کا درجہ، کچھ کو نیچے کا درجہ دیا، کچھ کو اوپر، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے، دنیا کا سسٹم چلے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض انسانوں کو بعض کے اوپر فوقیت کا درجہ دیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، کسی کو چھوٹا درجہ دے کے، کسی کو کم مال دے کے، کسی کا رزق تنگ کر کے، اور کسی کو خوب انڈیل کے رزق دے کر، قارون کا خزانہ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، غریب، فقیر، مسکین بنا کر بھی اللہ آزماتا کہ گیان ایمان پہ کتنا چلتے، اس کی طرف لوگوں کو کتنا بلاتے۔ ایک لنگی پہنے ہوئے، اوپر کا کپڑا نہیں، 3 مہینہ گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، کھجور اور پانی، پھر بھی گیان ایمان کے راستے میں۔ حضرت بلال حبشی کو کہا، حضرت زید بن حارثہ کو کہا، ایک لنگی پہنے ہوئے، کپڑا، کھانے کو کچھ نہیں، سوکھی روٹی ساتھ میں لے لیے، چلے طائف کے سفر پہ لوگوں کو گیان ایمان بانٹنے کے لیے۔ یہ بہانہ کر سکتے تھے، میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، آج کے کھانے کا نہیں، پہلے کام دھندہ کر لوں، کما لوں، پھر تمہارے ساتھ گیان ایمان بانٹنے آتا ہوں، یہ کر سکتے تھے بہانہ۔ لیکن جب انہوں نے اس کو مانا تھا، ایمان لایا تھا، تو اس کے لیے اپنی زندگی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس گیان کے لیے جینا مرنا سب کچھ وقف کر دیا تھا۔ اے مالک تو ہمیں بھی توفیق عطا کر۔ لیتخذ ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تم میں سے بعض انسانوں کو دنیاوی طور پر فوقیت ہم نے دی ہے، روپے پیسے میں، تن من دھن میں، دولت میں، ایبیلٹی میں، صلاحیت میں، بولنے میں، زبان میں، رنگ روپ میں، بدن میں، جسم میں، صلاحیت میں، ہم نے کچھ لوگوں کو فوقیت کا درجہ دیا، وہ گیان ایمان کا کام زیادہ کرنا چاہیے ان کمزور لوگوں سے، جبکہ ہر زمانے میں اتبعک الارذلون، کمزور طبقے کے، نیچے طبقے کے غلام لوگ، غریب، فقیر، مسکین لوگ ہمیشہ گیان ایمان کا ساتھ دیے۔ آج بھی دنیا کے اندر گیان ایمان کے راستے پہ وہی لوگ ساتھ دے رہے جو فقیر، غریب، مسکین ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا کرے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب بہت تیز سزا دینے والا ہے، پکڑ تیرے رب کی بہت سریع الحساب بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، واسع المغفرہ بھی ہے، بہت وسیع مغفرت اور معافی دینے والا بھی ہے۔ دنیا بھر کے گناہ کر کے آؤ پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت تیز سزا میں پکڑنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور معاف کرنے کے لیے بھی بیٹھا ہے، مرنے سے پہلے، ہاں، موت کے غرغرے خرخرے سے پہلے، روح کے کھینچے جانے سے پہلے، عذاب کے آثار آنے سے پہلے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، عذاب کے آثار دیکھ کر کسی قوم نے سچی پکی اچھی توبہ نہیں کی، صرف قوم یونس نے کی۔ اور کیسی سچی پکی اچھی توبہ کہ نبی پیغمبر یونس کو ڈھونڈنے نکل گئے جنگلوں کی طرف، اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہے، بچے رونے اور چلانے لگے تو انہیں بھی رونا آیا، اے اللہ ہم ان بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گے، نہ جانوروں کے نہ انسانوں کے، یہ رو رہے چلا رہے، ہم بھی رو رہے، ہم بھی دکھ تکلیف میں بھوکے پیاسے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ گئے۔ کسی نے ایسی توبہ کیوں نہیں کی جیسی قوم یونس نے توبہ کی تھی، سچی پکی اچھی توبہ کی تھی، تو اللہ نے ان کے اوپر سے فکشفنا عنہم عذاب الخزي، وہ ذلت والا عذاب ہم نے ان کے اوپر سے ہٹا دیا تھا۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایسے انسانوں کا جتھا اور گروپ نہیں ہے جنہوں نے سچی پکی اور اچھی توبہ کی ہو، مالک کی طرف ذہن لگایا ہو، سچے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو، صرف یونس پیغمبر کی قوم نے جب سچی توبہ کی، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ان کے اوپر سے ذلت والا عذاب ہم نے ہٹا لیا۔ اور اللہ سوال کر رہا ہے قرآن میں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فلولا کانت قریۃ، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا سٹی، ہاں، چھوٹا ہو، قبیلہ ہو، دیہات ہو یا بڑے شہر ہوں، کوئی ایسا گاؤں ہم کو نہیں ملا۔ فلولا، کیوں نہیں، فلولا کانت قریہ، کسی ایسے گاؤں نے ایسی توبہ کیوں نہیں کی، کرتے تو ان کے اوپر سے بھی اب ہم عذاب ہٹا دیتے، جیسے قوم یونس کے اوپر سے ہم نے ہٹایا، ویسی توبہ آج ہم بھی کر لیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون اولا يرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، کہ انہیں آزمایا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتين، دو مرتبہ، ثم لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، نصیحت قبول نہیں کرتے، ولقد يسرنا القرآن للذکر، نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا، فہل من مدکر، کون نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، ہاں، فما استکانوا لربهم وما یتضرعون، کبھی اپنے رب کی طرف لوگ واقعی جیسے مڑنا چاہیے، توبہ، اوبہ، استغفار، معافی، اور اپنے مالک کی طرف ذہن کو لگانا جیسا کرنا چاہیے، کسی نے نہیں کیا۔ فمستقانوا لربہم، اپنے رب سے، او آوی الی رکن شدید، سب سے بڑے رکن سے مدد لینے کے لیے، اس کی طرف سہارا ڈھونڈنے کے لیے، ہاں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارے سے جڑ گیا، جو اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس کے گیان ایمان کو لے کر اس سے جڑ گیا۔ فمستقانوا لربہم وما یتضرعون، کسی گاؤں نے قوم یونس کی طرح توبہ نہیں کی اور سچے مالک اللہ کی طرف سہارا کے طور پر اللہ کو سہارا نہیں بنایا۔ فمستقانوا لربہم وما یتضرعون، آج بھی اگر اللہ کو مضبوط سہارا ہم بنا کے پکڑ لیں گے، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی مضبوط، قرآن، گیان، ایمان کی باتوں کو پکڑ لو، اللہ سے جڑ جاؤ، گیان ایمان کو لے کر اس اللہ سچے مالک سے جٹنے کے بعد کبھی اس سے جدا مت ہو۔ ہاں، فلولا کانت قریہ، کوئی ایسا گاؤں دیہات ہمیں ملا ہی نہیں قوم یونس کی طرح، آج تک نہیں ملا۔ اگر آج پوری دنیا کے انسان یہ ثابت کر دیتے ہیں ہم بھی یونس پیغمبر کے قوم کی طرح، ان کے نہیں ماننے والوں کی طرح اب پچھتا رہے اور نبی پیغمبر کو ڈھونڈ رہے، گیان ایمان تلاش کر رہے، اے مالک تجھے مان لیں گے تو اس کو مضبوط سہارا پکڑ لیں گے، واعتصموا باللہ، اے اللہ تجھے پکڑ لیں گے، واعتصموا بحبل اللہ، تیری رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے، تیرے گیان اور ایمان سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اسی پر جئیں گے، مریں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تیرے لیے ہے، یہ ہم واقعی ثابت کر دیں گے اپنی زندگی سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ واقعی لغفور، البتہ ضرور معاف کرنے والا
رحیم رحم کرنے والا ہے، واسع المغفرہ بڑی وسیع مغفرت رکھنے والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔